لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے مشن ہے۔ میرٹ پر 7 لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپ دیے تو رشوت دینے کا تانا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ خطاب میں بولے، کراچی سے پشاور تک سب بچوں کو تعلیم کا برابر موقع نہ ملا تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہوگا۔ پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، نمبرز ہوں گے تو دانش یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نوجوانوں کو ہنرمند نہ بنا سکے تو یہاں اور اگلے جہان معافی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم کا 1000 نوجوانوں کو چین بھجوانے اور ہر سال سٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام عالم اسلام کا عظیم اثاثہ ہے۔ خوشی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل علاقائی معاملات میں پہلے سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن نزائی کی محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ محسن نزائی نے کہا کہ ایران پاکستان کو اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں، حکومتوں، فوجی کمانڈروں کے تعلقات اہم سرمایہ ہے۔ ایرانی اور پاکستانی عوام کے درمیان محبت مثالی ہے۔ جنگ کے دوران پاکستانی عوام نے بھرپور حمایت کی۔ ایران، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب سمیت بڑے اسلامی ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی اتحاد کے لیے کردار ادا کریں۔ محسن نقوی نے محسن نزائی کو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی سربراہی ملنے پر مبارکباد دی۔ کہا ایران اور پاکستان کے تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ ایرانی صدر کو مکہ دفاعی معاہدے پر اعتماد میں لیا۔ محسن نقوی تہران سے مشہد پہنچ گئے۔ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ ترک میڈیا کا دعویٰ۔ ترک میڈیا نے ذرائع سے بتایا، ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ جنگ بندی 17 اگست کو ختم ہونا تھی۔ ایرانی ذرائع نے جنگ بندی میں توسیع کی تردید کر دی۔ رائٹرز نے بتایا، ایران کے مطابق جنگ بندی کی کوئی مدت شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے توسیع کا سوال نہیں۔ امریکہ نے عبوری معاہدہ طے پانے کے 48 گھنٹے بعد اس کی خلاف ورزی کی، چند روز بعد معاہدے سے نکل گیا۔ امریکی بحری ناکہ بندی فولادی دیوار ہے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اور اسے برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ کہا ایران ہماری اس ناکہ بندی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران اب مشرق وسطی کا بدماش نہیں رہا، وہ صرف باتیں کرتا ہے، عمل نہیں۔ پاسداران انقلاب والے فرار ہو رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کی صورتحال انتہائی غیر یقینی اور ابتر ہو چکی۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ ایران کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% سے زائد مہنگائی ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی فولادی دیوار ہے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اور اسے برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ کہا ایران ہماری اس ناکہ بندی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران اب مشرق وسطی کا بدماش نہیں رہا، وہ صرف باتیں کرتا ہے، عمل نہیں۔ پاسداران انقلاب والے فرار ہو رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کی صورتحال انتہائی غیر یقینی اور ابتر ہو چکی۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ ایران کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% سے زائد مہنگائی ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران مائک گر گیا۔ شہباز شریف نے ہنستے ہوئے کہا انتظامیہ نے سوچا ہوگا یہ مکے مار کر مائک گرا دیتا تھا، آج انہوں نے خود مائک گرا دیا ہے۔ فکر نہ کریں، یہ مکے صرف دشمن کے لیے ہیں، یہ مکے غربت ختم کرنے کے لیے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی تیار کرنے کے دوران دھماکہ، 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پہلے دھماکے کے بعد ذخیرہ بارودی مواد میں بھی دھماکے ہوئے۔ ملحقہ علاقے میں 3 شہری شہید، سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 10 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 بہادر جوان زخمی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔
میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، تفتیشی حکام نے 10 افراد کی فہرست تیار کر لی، پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا جائے گا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق فہرست میں شامل افراد سے میر رضا نے قرضہ لے رکھا تھا۔ میر رضا نے مبینہ طور پر عابد نامی شخص سے 2.25 کروڑ روپے سے زائد کا قرضہ لے رکھا تھا۔ مونی نامی شخص نے میر رضا کو 5 لاکھ روپے قرض دے رکھا تھا۔ مجموعی طور پر 10 افراد سے 5 کروڑ روپے سے زائد قرضے کی تفصیلات مرتب کر لی گئی۔ میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے جن اسپتال کے ایم ایل او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر اسامہ نے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں، اب وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم نے ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر شواہد کے لیے NCCIA سے رابطہ کر لیا۔ بھاری بجٹ کے باوجود پولیس کی سنگین لاپرواہی، 6 روز بعد بھی میر رضا کی لاش کے مقام سے ملنے والی گولی کے خول کا فورینزک نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے سندھ پولیس کی واحد بیلسٹک فورینزک مشین 3 سال سے خراب ہے۔ میر رضا کیس میں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، میڈیکو لیگل ٹیم نے ابہام پیدا کیا۔ نئی تحقیقاتی ٹیم DIG عامر فاروقی کی قیادت میں اچھا کام کر رہی ہے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ کیس حل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ARY نیوز کے سوال پر IG سندھ نے کہا کہ گولی کے خول کی تصدیق کے لیے امریکی سافٹ ویئر کی سالانہ فیس 73 کروڑ روپے ہے۔ پاکستانی IT صنعت میں بڑے ہونہار بچے ہیں، ہم ان سے کم قیمت پر ایپس خریدی ہیں، کام کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول فی لیٹر 94 پیسے سستا، نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے مقرر۔ ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے مقرر۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اقوامی پانیوں میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے باب المندب میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ افسوسناک ہے، ہم آزادانہ جہاز رانی کی حمایت کرتے ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، یہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے تینوں ملکوں کے عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پرخلوص کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، تمام تر چیلنجوں کے باوجود قیام امن کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کی شدید مذمت، حوثیوں کے حملے کو سمندری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا تجارتی جہاز پر حملے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق، 1 زخمی ہوا، سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بحیرہ احمر کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے، سعودی حکام اور یمن کی حکومت سے رابطے میں ہے۔ ریاض میں سفارت خانے کو میتوں کی وطن منتقلی کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، کسی ایک ملک پر حملہ تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا عرب اخبار کو انٹرویو، کہا معاہدہ دفاع کو بڑھاتا ہے، کسی ملک کو نشانہ نہیں بناتا۔ معاہدے کے ذریعے خطے کے استحکام کی تاریخی ذمہ داری اٹھائی ہے، بنیادی اور اہم ترین مقصد باہمی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدہ امن کے خواہاں تمام برادر ملکوں کے لیے کھلا ہے۔ اہم حکومتی وزیر کی سسٹم فیل ہونے کی بات اہمیت رکھتی ہے، وہ کابینہ کا حصہ ہیں، انہیں اہم بریفنگز ملتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف نے پنجاب کے لیے بہت کام کیے، لیکن ان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کراچی سمیت سندھ کے دیہی علاقے تباہ و برباد ہیں، پورے صوبے میں گورننس خراب ہے۔ گورننس کی خرابی ہے، مگر یہ فارمولا کیوں آ گیا کہ صوبوں کے ٹکڑے کر دیں؟ کراچی انتظامی یونٹ نہیں بلکہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ موجودہ حالات میں ایسے نقطۂ نظر کو کیوں فروغ دیا جائے جس سے ٹکراؤ ہو؟ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ ہم سفر ہیں، رویہ بھی افہام و تفہیم کا ہونا چاہیے۔ صوبوں میں بھی فائنانس کمیشن ہونا چاہیے تاکہ ہر ضلع کو فنڈز ملے، صوبے کے بجٹ سے حصہ اضلاع کو منتقل ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کے دور میں مرکزی حکومت کے مجموعی قرض میں 74.86% کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے 30 جون 2022 میں مرکزی حکومت کا مجموعی قرض 47,832 ارب روپے تھا، جو 30 جون 2026 میں 83,642 ارب روپے تک پہنچ گیا۔
پاکستان کے مجموعی قرض میں ایک سال کے دوران 5 ٹریلین سے زائد کا اضافہ۔ جون 2026 تک پاکستان کا قرض 99.6 ٹریلین روپے تک پہنچا۔ یہ قرض مالی سال 2025 کے اختتام پر 94.38 ٹریلین روپے تھا۔ مالی سال 2026 میں قرضوں کی مجموعی ادائیگی 11.96 ٹریلین روپے، جبکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی 7.26 ٹریلین روپے ریکارڈ کی گئی۔ سندھ حکومت کی قائم علی شاہ کی بیٹی پر نوازشیں۔ ڈاکٹر نگر شاہ کو ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے دوبارہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کر دیا۔ ملازمت میں 3 سال کی توسیع، برسوں کا وسیع تجربہ رکھنے والے 5 ایسوسی ایٹ پروفیسر نظر انداز۔ سندھ کابینہ نے ڈاکٹر نگر شاہ کی تقرری میں توسیع کی منظوری دی۔ اعلامیے میں کہا فیصلہ وسیع تر عوامی مفاد میں کیا گیا۔ وطن عزیز کی آزادی کا جشن، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں، بچے بڑے سبھی بیجز، جھنڈیوں اور سب ہلالی پرچم والے لباس خریدنے میں مصروف۔ سورج کو گرہن لگ گیا۔ مغربی اور وسطی یورپ کے بعض ممالک میں مکمل سورج گرہن دیکھا گیا۔ سورج گرہن کا باقاعدہ آغاز شمالی روس سے ہوا۔ اسپین، آئس لینڈ، گرین لینڈ، روس اور پرتگال کے بعض حصوں میں مکمل سورج گرہن۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن، کینیڈا اور امریکہ میں جزوی سورج گرہن رہا۔ یورپ میں اور کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی منگیتر جارجینا روڈریگ سے شادی کر لی۔ سپر اسٹار فٹ بالر نے انگوٹھی کے ساتھ اپنی اور اہلیہ کے ہاتھ کی تصویر شیئر کی۔ پرتگال میں ہونے والی شادی کی تقریب میں رونالڈو کے 5 بچوں نے بھی شرکت کی۔